اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت موجود ہیں پاک ٹی ہاؤس میں اور ہمیں ایک کتاب شمشاد حسین شاد صاحب کی کتاب شاد نامہ کی تقریب رونمائی میں موجود ہیں اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ہمارے پاس جعفر صاحب موجود ہیں اور یہ شالیمار کالج سے وابستہ ہیں اور یہ خوبصورت بزم سج چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے نام یہاں پہ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے کیا جائے۔ خرد کو شکوہ بجا اپنی نارسائی کا، کوئی کنارہ ہے یارب تیری خدائی کا، اور ہر ایک نے تجھے اپنی نظر سے پہچانا، جدا جدا ہے ہر ایک انداز دل ربائی کا۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا اویس صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم۔ جزاک اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا صاحبزادہ احمد رضا کو۔ میں اٹھایا جاتا، کاش میں دورے پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ شکریہ احمد۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے پہلے مقرر کی جانب جائیں گے اور میں چاہوں گا دعوت دیتا ہوں مدثر علی خان صاحب کو کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے۔ اردو کی بہت سی اصناف کی ایک منفرد آمیزش کا خوبصورت تجربہ ہے۔ میرے محدود مطالعے میں ایسے بیانیے میں بہت ہی کم دیکھنے کو ایسی کتابیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ابھی آپ کو شاعری کا بھی نظر آئے گا، اس کے اندر آپ کو فکشن کا بھی آپ کو تھوڑا نظر آئے گا دیکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مضامین جو اس کے اندر شامل ہیں اس کے ساتھ شاعری کے ساتھ انہوں نے شامل کیے، اور اپنی یادداشتیں اور سیاسی منظرنامے ان سب کو پیش کر کے انہوں نے ایک خوبصورت مکسچر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا اس کو۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اگر وہ نوجوانوں کو متاثر نہیں کرتا تو اس کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ میں نے ابھی فہرست ہی پڑھی ہے تو اس میں نوجوانوں کے لیے بہت سے اسباق ہیں جس کو دیکھتے ہوئے نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب بینی کی طرف بھی آئے گی اور اپنے آپ کو آگے بھی لے کر چلے گی۔ تو انہی کے یہاں پہ میں نے کچھ اشعار بھی دیکھے، وطن عزیز اسباق دیکھے ہیں، وطن عزیز ارض پاکستان۔ تو آپ کی نظر میں ایک اقبال کے اشعار کرنا چاہتا ہوں کہ ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے ہوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سلارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں مہر مبشر صاحب، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور کتاب کے حوالے سے۔ جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ ہے کہ جو آپ کے دل میں آیا آپ نے لکھا۔ مذہب پہ آئی ہے بات، مذہب کا لکھا ہے، سیاست پہ آئی ہے، سیاست کا لکھا ہے، اور اس میں کسی طرح کی ملمہ کاری، کوئی آمیزش، کوئی جھوٹ، اس سے یہ تحریر پاک مجھے نظر آئی اور پڑھنے میں مزہ آیا۔ تو میرے تو دلی خواہش ہے اللہ آپ کو عمر دراز دے، بہت اچھی کوشش ہے، جاری رکھیں کام جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، حیات ہے، اور لکھیں، مزید لکھیں، اللہ آپ کے قلم میں برکت ڈالے۔ بہت ساری دعائیں ہیں اور میرے خیال میں ایک اچھا اضافہ ہے یہ ہمارے اردو ادب میں، تو بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی اور آپ سے کوئی ملاقات بھی رہے گی۔ آپ کے لیے آئے ہوں گے ساتھ جو جتنا مٹیریلسٹک دور جا رہا ہے
نہ اولاد کے پاس وقت ہے والدین کے لیے. تو انہوں نے جس طرح آپ نے مجھے کل بتایا وہ تقریب میں کہ ان کی خواہش تھی کہ یہ وہ تقریب کروا کے تو شاید بیرون ملک جانا ہے انہوں نے. تو جیسے یہ تقریب رونمائی ہے تو جیسے ایک بھائی نے ابھی اس کے اوپر کیا، کیونکہ یہ تنقیدی اجلاس تو ہے نہیں. وہ میرے ایک دوست کہتے ہیں ایک جملہ بس وہ بتا کے تو اجازت چاہوں گا. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو تقریب آپ کو شادی پہ انوائٹ کرے نا تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، نہ کہ دلہن کے جو دلہن ہے اس کے کردار کی بات کر کے تو دولہے کا اور باقی جو مہمان ہیں ان کا دل کھٹا کرنا چاہیے نا. تو یہ کیونکہ اب جو اصل میں بھائی لٹریچر کا حسن ہی یہ ہے کہ گفتگو ہوتی ہے اور یہ گفتگو ہوتی ہے. اور میں مرزا عثمان کی بات میں انٹرٹیپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا مدثر نوارد ہے اور اس کی تنقید پہ آپ پہلے مت بٹھائیں. اس کو لکھنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے. لیکن اگر یہ عربی سے مسئلہ سیکھے گا تو کب بولے؟ نہیں، آج کل جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کتاب لکھنا اس کو چھپوانا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. تو میں اس کے لیے بات کروں، ان کی بات نہیں کر رہا مدثر بھائی کی نہیں. ابھی تو میرے خیال سے میں دوسرا اسپیکر ہوں شاید یا تیسرا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو مبارکباد دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے بھی اس طرح کی کتابیں، ان کی یہ پہلا کام ہے یقیناً وہ اور بھی لکھیں گے. تو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد ہے آپ کو اور ان کے بیٹے کو خاص طور پہ میں سر آپ کے لیے آیا ہوں. تھینک یو. میڈیا جب بھی آپ دیکھیں تو بہت سی نیگیٹیوٹی یا منفی رجحانات کا ملک کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن میں ایک ایسا رائٹر، ایک ایسا مصنف جس نے وقت بیرون ملک گزارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جب اپنے گھر سے دور جاتے ہیں تو اس دوری میں وہ شاید ہم سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے زیادہ کرب اور زیادہ فیلنگز، زیادہ احساسات ان کے پاس ہوتے ہیں. تو انہوں نے شاید اس کا بہت خوبصورت اظہار کیا. تحریک پاکستان کا اس میں تھوڑا سا ٹچ مجھے نظر آیا. میں ہمیشہ خود کو اس سے بہت جلدی کنیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری 2-3 پریویس جنریشنز جو اس تقسیم کے دوران اس سفر اور ہجرت سے گزری، جن پہ ہجرت باقاعدہ وارد ہوئی اور بیتی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پاکستانی کی آپ بیتی ہے. انہوں نے اپنی اس کہانی کو، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو تحریر کا رنگ دیا ہے. اور ابھی بات کی گئی کہ تخلیق یا لکھنے کا عمل اتنا آسان. پاس موجود ہیں ملک شعیب صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں یہاں پر اس کتاب کے حوالے سے اور مصنف کے حوالے سے جو بھی آپ کے احساسات ہیں اس کا اظہار فرمائیے. جاتے ہیں جن میں سے ہمارے بزرگ بھی ہیں. تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ وہ کچھ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ودیت کرتا ہے، اور کتابیں لکھنے والے اور شعر کہنے والے ان میں سے ہیں. اور یہ مجھے سن کے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی جب وقاص نے مجھے بتایا کہ ابو جان نے یہ کتاب لکھی. ہم تو روز ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی محفل میں، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ شمشاد صاحب اتنے انٹلیکچوئل ہیں، اور یہ کتاب سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اندازہ ہوا. اصل میں بیٹا جو بات کر رہا تھا وہ اپنے حوالے سے بالکل کسی بھی کتاب کی رونمائی میں ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ پروفیشنل لکھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ شوقیہ لکھنے والے. شمشاد بھائی ہمارے جو ہیں وہ انہوں نے یہ کتاب شوقیہ لکھی. میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یادیں جو ہیں ان کو قلم بند کریں، لیکن کچھ کا ٹائم نہیں ملتا، کسی کو طریقہ نہیں آتا، کسی کو موقع میسر نہیں آتا. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ شمشاد بھائی کو ڈاکٹر وقاص جیسا بیٹا میسر آیا، اور اس نے ان کی تمام یادوں کو، ان کی تمام جو ہیں تجربات، ان کو یکجا کر کے، اور خاص طور پر میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ جیسے ان کی زبان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اس کے باوجود انہوں نے تو ہمیشہ کے لیے اپنی باتیں جو وہ امر کر دی ہمارے لیے. میں ڈاکٹر نعیم گمن سے تقریباً میرا 3 اشروں کا تعلق ہے، بڑا گہرا، اور ہم نے اکٹھے پڑھایا لیڈس کالج میں آج سے 12-13 سال پہلے، بلکہ 18 سال پہلے. تو وقاص ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے. گمن نے 2 دن پہلے مجھے اس کا PDF بھیجا، اور میں نے بڑی ارکریزی کے ساتھ دیکھا اس کو، ساری چیزیں اس میں دیکھی. شاد صاحب ایک مسلمان دل کے آدمی، واہ واہ، اور ایک مسلمان دل، کیا کہنا، اور ایک سچے پکے پاکستانی ہیں. انہوں نے زندگی میں جو دیکھا، جو محسوس کیا، ان کا دل جس طرف گیا
इन्होंने वो बात लिख दी। इन्होंने किसी भी चीज़ का झिझक नहीं की, हर चीज़ बताई। इसमें एक बाब है बाई का मुकदमा। आप यकीन करें, वो इन्होंने एक बाई थी रकासा, वो इनके पास आई सईद हज के ख्वाब में, तो उसने इन पहले तो ये थोड़ा घबरा गए, लेकिन हम होते तो शायद खुश हो जाते। नेक आदमी है, नेक आदमी है, लेकिन आप देखें उसमें जो बाई है, उस बाई को इतनी सेंस है कि उसने अपना मुकदमा इनको कहा कि आप मुझे ऐसे लगते हैं कि मेरा मुकदमा लड़ें। उसने कहा कि हमारा जरिया आमदन जिस्म फरोशी। वक्ती के हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि अदब का बहुत बड़ा नाम जनाब डॉक्टर कंवल फिरोज साहब सितारे इम्तियाज़ अपने नाम किए हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी जो है वो किताब के हवाले से, मुसन्निफ के हवाले से कुछ बताएं। मैंने किताब तो अभी देखी है, इससे पहले पढ़ने का नहीं मिला, साथ साथ देखी है। इसमें जो मज़ामीन है वो सियासी कम समाजी है, तो इसकी कोई अदबी हैसियत नहीं बनती किताब। तो इसमें अच्छे मज़ामीन भी हैं और कुछ क़याम पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें हैं जो कमरे वाक़या नहीं है। इस तरह है क्योंकि जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो इस मुल्क का नाम अवामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा था, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात। इस मुल्क का नाम कायद-ए-आज़म ने अवामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा था और इस्लामी जमहूरिया से अयूब खान ने बनाया था जी। उस वक़्त ये इस्लामी जमहूरिया बना, तो कायद-ए-आज़म ने पहली तकरीर में ये कह दिया था कि पाकिस्तान की वतनीयत पाकिस्तानी होगी, मज़हब नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मज़हब का रियासत से, मज़हब अपना अपना रियासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और उसी तकरीर का एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू विल बी सीज टू हिंदू, मुस्लिम विल बी सीज टू मुस्लिम, नॉट इन द सेंस ऑफ द रिलीजन, ऑल विल बी द इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कि तमाम लोग पाकिस्तानियत, और दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसका जो एक मजहबी मुल्क है। दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई मजहबी मुल्क नहीं है। सऊदी अरब गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना, ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझमें। मैं जिन शख्सियत की तरफ जाने वाला हूँ, इंतहाई मोतबर हमारे उस्ताद मोहतरम, आपके लिए एक शेर है कि सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। तो ये जिसको भी मुख्तलिफ पुकारते हैं वो हमेशा याद रखिएगा। और बड़ा मोटिवेट करने वाले हम सब के प्यारे डॉक्टर प्रोफेसर नईम गुमन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आज की किताब के हवाले से और मुसन्निफ के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगर कोई मेरी बात तवालत इख्तियार कर जाए, को 5-7 मिनट लूँगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये किताब मेरे कुछ दोस्तों ने गुफ्तगू की, मामलात पे बातचीत की। पहली बात तो यह है कि ये किताब समझें कि औराक नहीं है, ये दिल की ज़ुबान को कलम बनाया गया और लिखा गया। ये शाह साहब ने अपनी जो रूह की शादाबी थी ना, उसको औराक में डाला है। अब ये नहीं कि कोई बड़ा लच्छेदार अदीब हो, कोई बड़ा कादरुल कलाम शायर हो और कोई बहुत बड़ा आदमी हो वही लिख सकता है। बस जिससे खुदा काम करवा दे और लिखवा दे, जिस तरह का लिखवा दे। अब शाद साहब की खुश नसीबी ये कि मैं यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बातें 2-4 करूँगा कि बड़े बड़े लोग ये अरमान लेके चले गए कि मेरी किताब छप जाए। यहाँ बड़े बड़े, अभी मैंने पिछले दिनों एक दीवान एडिट किया, दीवान अब्द, वो सियाल शरीफ के सजादा नशीन उनके छोटे भाई थे, पूरी दुनिया में उनका शोरा था। कमरुद्दीन सियालवी साहब के चचा थे और उनको ना माल की कमी थी ना किसी चीज़ की कमी थी। उनका दीवान 60 साल बाद मैंने एडिट करके छापा। ये कोई आसान काम नहीं है। ये यानी कि बात दुरुस्त है कि चीज़ का छप जाना, सामने आ जाना। बाकी यार ये जो फ़न की मिराज है ना, तकमील सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये फ़न की मिराज ये हमारे मरहूम डॉक्टर शबीर हसन साहब कहते होते थे, डॉक्टर आफदा बतूल और डॉक्टर जाफर साहब,
وہ کہتے تھے تکمیل کے چکر میں نہ پڑو، اور شاہ صاحب کا باطن تو تکمیل کے مراحل طے کر چکا. اب جتنی اللہ نے ان کو استطاعت دی تھی اس کا اظہار انہوں نے موتیوں کی شکل میں کر دیا. اپنا سب سے پہلے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں شمشاد حسین شاد کو. اور اس کتاب کا جو موضوع تھا سب سے شاندار اور منفرد موضوع مجھے یوں نظر آیا. ہمارے بہت بڑے نقاد محقق قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ کتاب ہے. سب سے پہلے میں نے دیکھا شہاب نامہ اور شاد نامہ کتنی شاندار مماثلت پائی جاتی ہے. اور پھر شاد نامہ کو اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر خوشی کا خط، خوشی کا دفتر ہمارے لیے کھول گیا ہے. اور ہمارے ہاں 21ویں صدی میں نوجوان عموماً یوں کرتے ہیں کہ بزرگان کی باتیں سننا گوارا ہی نہیں کرتے. اور یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ نعیم گھمن صاحب کا، ڈاکٹر جعفر کا اور وقاص پٹاپ کا جنہوں نے مجھے موقع دیا. میں بہت کم تقریبات میں جاتی ہوں، میں مجلسی مطلب ایک آدمی بندہ نہیں ہوں. یہاں پارک ٹی ہاؤس میں شاید یہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ میں یہاں پہ آئی ہوں اپنے پورے کیریئر میں. ڈاکٹر کنول فیروز صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں بہت کم تقریبات میں جاتی ہوں کیونکہ میں طالبہ ہوں، سیکھتی ہوں. اب اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی. بے حد شکریہ آپ لوگوں کا. میں یہاں دو لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گی، ایک مدثر کو اور ایک کتاب کے مصنف کو. مدثر کو اس لیے کہ ہم مایوس نہیں ہیں، جو ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ کتاب کا کاری نہیں ملتا، ہمارا نوجوان کتاب سے دور ہو گیا ہے. مدثر نے اس چیز کا اہتمام کیا، خاص طور پر اس نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ میں جس پلیٹ فارم پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے تقاضے پورے کروں. اس نے تقاضے پورے کیے ہیں، تنقید نہیں کی. اس نے اس کے منفی کوئی بات نہیں بتائی بلکہ اصلاح کی ہے تاکہ نیا ایڈیشن آئے تو اس میں جو یہ اغلاط یا یہ جو چیزیں انسانی کام میں رہ جاتی ہیں اس کو یہ پورا کرے. یہ مدثر ہمارا بی ایس فائنل کا طالب علم ہے شالیمار کالج. اچھا ماشاء اللہ. جعفر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے اس لیے اچھا بول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی، بات کی، تقریباً یہی ساری باتیں میں نے بھی محسوس کی. لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس میں تعصب نہیں ہے، نہ مذہبی نہ سیاسی. انہیں جو بندہ جس وقت کام کرتا ہوا صحیح لگا انہوں نے اس سے تعریف کی، اسے اپریشیٹ کیا. اور جس بندے میں زیادہ انہیں لگا کہ یہ بندہ اب اس کی نسبت یہ زیادہ ہے، یعنی یہ درجہ بدرجہ جو ایک ہمارے اندر ایک تصور. بہت شکریہ. میں تیرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو اب جن شخصیت کو میں بلانے والا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں اور ہمیں ہمیشہ سے موٹیویٹ کیا. ہمارے صاحب صدر جناب ڈاکٹر جعفر علی صاحب، اس میں ہے یہ لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اپنی دو کمزوریاں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں پاک ٹی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. ہزاروں مرتبہ 50,000 مرتبہ یہاں سے گزر چکا ہوں اور پہلی مرتبہ ہی صدارت کے لیے آ گیا ہوں. اور ٹریجڈی میرے ساتھ یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کہنی تھی وہ سارے دوستوں نے کہہ دی. ایک بات آپ نے غور، بلکہ اس سے پہلے میں ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں شمشاد صاحب کو کہ آج سے صاحب کتاب بھی ہو گئے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی نیک اولاد نے آپ کی زندگی میں آپ کو یہ پذیرائی دی ہے اور آپ کے لیے یہ کتاب چھپوائی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے رزق حلال کمایا، ویلڈنگ کر کر کے کمایا اور بچوں کو ڈاکٹر بنایا. وطن سے باہر دور رہ کر بھی سعودی عرب کی دھوپ، سعودی عرب کی گرمی کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہاں سے جو بھی کما کے لے آتا ہے وہ خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے اور اس سے پھر اسی طرح کی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے. ایک بات مدثر نے کہی اور آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ ہم میں سے جتنے لوگوں نے بھی بات کی مدثر کو نشانہ بنایا. کتاب کو ہمیشہ نقاد زندہ رکھتا ہے، مصنف کو ہمیشہ نقاد زندہ رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقاص نے مصنف بناتا ہے، نقاد بناتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقاص نے اپنے باپ کی کتاب چھاپ کے ان کو 30 سال اور 40 سال اور زندگی دے دی. بالکل ایسے ان کی اللہ عمر دراز کرے. لیکن ہم ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ جناب وقت کے ساتھ ساتھ جو بزرگ ہیں انہوں نے پہلے جانا ہے اور ہم نے تو بعد میں جانا. جب کہ قبرستان میں جائیں تو وہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہے. 6 ماہ کے بچے کی بھی قبر ہے، جوان کی بھی قبر ہے، بزرگوں کی بھی قبر ہے. اللہ ان کی عمر دراز کرے. یہ ان کی پہلی کاوش تھی، پہلی کاوش ہے اور اس میں تعصب نہیں ہے.
مذہب کا, سیاست کا, ادب کا. انہوں نے کیا کیا, بس اظہار خیال کرنا ہے. شاعری میں ہے, نثر میں ہے. انہوں نے شاعری میں حیت کا خیال نہیں کیا, جو ذہن میں ہے وہ بیان کرنا ہے. ایک شخص نے ایک تصویر بنائی, لکھ سکیں. انہوں نے تعصب سیاست میں بھی نہیں رکھا, اور کیا کیا, مصطفیٰ کمال, عمران خان اور شہباز شریف تینوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا, آؤ جی پریس کانفرنس کرو. کتاب میں اکٹھا کر دیا, حالانکہ تینوں کا نقطہ نظر الگ, تینوں کا عہد الگ. بابا جی کے اندر ایک سیاستدان بھی چھپا ہوا ہے. لیکن جس وقت کا انہوں نے مصطفیٰ کمال کو دیکھا, اس وقت مصطفیٰ کمال واقعا کراچی میں کمال کا تھا. اس نے کراچی والوں کو وہ منی شہباز شریف نظر آتا تھا. اچھا, سیاسی اختلاف یا وہ وابستگیاں اپنی جگہ پر, شہباز شریف نے کام اچھے بھی کیے, برے بھی کیے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے, اب ان تینوں کا اگر ذکر اس کتاب میں ہے تو اس کا مطلب ان میں سیاسی تعصب نہیں ہے, مذہبی تعصب. اسلام سے پہلے کی بات شروع کر دی, آؤ جی. پھر کسی مذہب کے خلاف, جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے, کسی دوسرے مذہب کے خلاف انہوں نے ایک بات نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. اور دیکھو, ہم کسی مہمان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کہیں اور جاتے ہوئے کہیں مگروں لے جا, ساری خاطرداری پر پانی پھر جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کتاب کا اختتام دیکھا ہوگا تو انہوں نے اپنی والدہ کی یادوں پر کیا ہے, جس کے قدموں میں جنت ہے. بزرگی کے عالم میں آج بھی یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ والدہ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اسی والدہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی. جس طرح آج یہ اپنی اولاد سے خوش ہیں, ان کی والدہ بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح عقیدت کا اظہار کیا ہے. میں شمشاد صاحب, باتیں تھیں اور بھی کچھ کرنے والی, لیکن تب انصاف ہوتا ہے جب پوری کتاب پڑھی جائے. تو آج صبح دیکھنے کا موقع ملا, لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت ہے, بہت بڑی بات ہے. پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے, نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے. ان کی پہلی کاوش ہے اور کمال کی کاوش ہے, اور اللہ ان کو عمر دراز کرے. لکھیں گے اور ان کو لکھنا چاہیے, اور اسی انداز میں لکھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں, ان کو مبارک. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وقاص منہاج سے کہ آپ اظہار تشکر کو فرمائیں. جی, سب کو السلام علیکم. جی, تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں جانتے, میں بھی ایک دن پہلے ملے ہیں بہت سارے لوگ. سب سے پہلے سب کا بہت شکریہ سر, آپ کی اجازت سے جو ڈاکٹر جعفر علی صاحب ہیں, آپ کا بہت شکریہ صدارت فرمانے کا. مہمان خصوصی میڈم مس آفتاب بطول کا بہت شکریہ آنے کا. سر قبل کو مل کے ایک سرپرائزنگ ایک جو ہے وہ ایک حیرت ہو رہی ہے کہ سر بھی موجود ہیں یہاں پہ. اتنی بڑی شخصیت ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے. ہمارے جو مہمان اعزاز ہیں ان سب کا شکریہ, اور جتنے بھی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں باقی, سر ریحان آپ کا بہت شکریہ, سر نعیم کا, سر آپ کا شکریہ. آپ کا جو جنہوں نے بھی اس کتاب کے اوپر بولا, میرے لیے یہ باعث عزت ہے, اور ہم سب کے لیے یہ ایک لمحہ فخریہ ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے آج ہم ایک عوامی رائٹر, جیسے شہباز شریف کو عوامی لیڈر کہتے تھے کہ جی جو بھی عوام کے لیے سیاستدان آتا ہے نا, جیسے مودی چائے بیچتا تھا تو آج وہ 15 سال سے حکومت کر رہا ہے, تو اسی طرح میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھ کے مجھے ایک اپنی زندگی, اپنے کیریئر میں بڑی مدد دی ہے, ایسی سٹیج پہ جبکہ 10 سال کا میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے MBBS کے بعد پریکٹس کرنے کا. دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ میں جب ہم MBBS کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ انتہائی خشک ہوتی ہیں, بہت ہی خشک اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ اس میں طنز ہے, نہ مزہ ہے, نہ اس کا کچھ, ہمیں بس پڑھنا ہوتا ہے اور اس سے ہم نے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. لاجیکلی جسے ہم کہتے ہیں نا, سائنٹیفکلی ہم نے تھنکنگ کرنی ہوتی. جب میں 11ویں 12ویں میں سر نعیم گھمن کا اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت بایولوجی کا بھی سیکشن تھا, انجینئرنگ کا بھی تھا, اور بایو کے اور انجینئرنگ کے دونوں کے طلباء سر کے فین تھے, کیونکہ یہ استاد ہی نہیں تھے خالی, بلکہ یہ دوست بھی تھے, بڑے بھائی بھی تھے. اور میں 2 سال میں کالج کے, میرے پاس سائیکل ہوتی تھی ایک, اور 2 سال میں میری ایک بھی چھٹی نہیں ہے.
کالج اس لیے جاتا تھا میں، سردی گرمی بہار خزاں میں جاتا تھا، حالانکہ کلمہ چوک کراس کر کے لیڈز کالج پہنچنا کس لیے جاتے تھے؟ استادوں سے ملنا ہے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، کچھ ملتا تھا تو گھر آتے تھے. اور سر نعیم گھومن کا جو صبح سویرے بایولوجی کا لیکچر ہوتا تھا، پھر انجینئرنگ کا، پھر نعیم گھومن صاحب کا لیکچر جو ہوتا تھا نا، اس میں ہم جب گھر آتے تھے، ان کا آخر میں تھا 1:30 بجے کے بعد 2 بجے چھٹی ہونی ہوتی تھی. 1:30 بجے نہیں 80 بچوں کی کلاس ہوتی تھی. ان کی کلاس میں چونکہ انجینئرنگ بایو اور آئی کام بی کام سب کی اردو تو سب نے پڑھنی ہے نا، ہماری قومی زبان ہے، تو ان کی جو ہے کلاس میں سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بینکنگ ہے، آج کل جس بھی پوسٹ پہ ہیں، وہ سر نعیم کو ضرور یاد رکھتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان کا لیکچر اٹینڈ کر کے جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم نے کالج اٹینڈ کیا، اتنے ریفریش ہو جاتے تھے. تو یہ سر نعیم گھومن کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے. تو میں شکر گزار ہوں سر کا، ان کی رہنمائی سے ہی یہ کتاب اس مقام پہ آج ہم پہنچے ہیں. تو دوسرا میرا چونکہ ادب سے 11ویں 12ویں کے بعد اتنا تعلق نہیں رہا، اخبارات پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کارڈیالوجی میں 3 سال کام کیا ہے. گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کا میں ایمرجنسی کا رجسٹرار رہا ہوں 3 سال. میو ہاسپٹل میں کام کیا ہے. 7 سال میں نے چائنا میں گزارے ہیں، لیکن وہاں رہ کے بھی اردو کو بہت مس کیا، کیونکہ ہم نے اردو نہیں پڑھنی، ہم نے اپنی زبان نہیں پڑھنی. وہاں پہ انگلش میں کتابیں پڑھی ہیں. ادھر ہی آپ کو میں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ سر میں تھوڑا سا کھل کے بول لوں اگر اجازت ہو. اب یہ ہے کہ چائنا میں ہم نے انگلش میں MBBS میں پڑھا. میرا کراچی میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں ہو گیا سیلف فائنانس پہ. فادر نے کہا تمہیں میں وہاں ڈاکٹر بنا دیتا ہوں، وہاں پڑھنے چلے جاؤ. اس وقت بم دھماکے بہت ہو رہے تھے، 2008 کی بات ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، حالانکہ میرا نانکا کراچی کا ہے، میری پیدائش کراچی کی، میری والدہ کراچی سے ہیں، والد صاحب لاہور سے ہیں، دونوں جدی پشتی. تو نہیں بھیجا انہوں نے کہ یار بیٹا ڈر لگتا ہے. یہ والد کی محبت میرے لیے تھی. میں آج بیٹھا ہوں انہی کی وجہ سے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے ان کی خدمت کی ہے. تو یہ ایک بیٹے کا فرض ہے، میں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، یہ انہی کی. میرے سے بہت زیادہ اچھا سوچ والے لکھنے والے دنیا میں آئے چلے گئے، ان کا لکھا ہمارے لیے مسئلہ ہے اور رہے گا. اصل میں میرے لیے آج بڑا دن آپ جیسے بڑے لوگوں میں بیش کا جو مجھے عزت ملی ہے. یہ آپ کی ماتن کی طہارت ہے جو ہم سب کے لائی دے دینا.